ایک مولانا صاحب پکڑے گئے نا یو پی کے، جنہوں نے خود اقرار کیا کہ 60 حلالہ کر لی، ایک حلالے پہ 10,000. کچھ لوگ آتے تھے بھائی ہم غریب ہیں تو 5,000 لے لیتے تھے. ماشاءاللہ حلالہ بھی کر رہے اور پیسے بھی مل رہے ہیں. یہ ایسا دین کا لوگوں نے کباڑا بنا رکھا. اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے، دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے کیا ہے، اسے زنا کاؤنٹ کرتے تھے. ایک ہی سانس میں یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں، تو یہ کتنی کاؤنٹ کی جائے گی؟ یہاں آ کر کے کیا ہے، اختلاف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ بقرہ کی 230 نمبر کی آیت، 230 نمبر کی آیت اللہ کی توفیق سے پڑھی گئی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اور آپ اس آیت کے اندر داخل ہوں، پچھلی جو آیت ہے 229 نمبر کی آیت کا بعض حصہ باقی رہ گیا تھا، اور وہ یہ تھا خلا کا مسئلہ چل رہا تھا کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. یہ گزر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کو طلاق کا آپشن دیا ہے، وہیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بیان کی ہے کہ اگر دونوں اس بات پر راضی ہو جائیں اور عورت کچھ دے کر کے اپنے آپ کو شوہر سے الگ کرنا چاہے تو شریعت نے اسے اس کی اجازت اور رخصت دی ہے. یہ آیت ہے، اور اس آیت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عمل کیا گیا ہے. یعنی بعض خواتین نے، بعض صحابیات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اپنے شوہر سے خلا لیا، اور ان میں ذکر کیا گیا تھا کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حبیبہ بنت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر سے خلا لیا. اس میں جو قید اور شرط لگائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شوہر جو کچھ بیوی کو دے چکا ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا، چاہے وہ مہر کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو. شوہر نے بیوی کو دے دیا ہے تو کچھ نہیں لے سکتا. الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ فإن خفتم اللہ یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ. ایک کنڈیشن ایسی ہے، ایک صورت ایسی ہے جس میں شوہر اپنی بیوی کو دینے کے بعد لے سکتا ہے، اور وہ یہ کہ جب عورت شوہر سے خلا کا مطالبہ کرے تو ایسی شکل و صورت میں بیوی کو چاہیے کہ وہ
شوہر کا دیا ہوا مال جو مہر کی شکل میں اسے ملا ہے اسے لوٹا دے اور شوہر سے الگ اور جدا ہو جائے، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا کہ کیا تم ان کے باغیچے کو جو انہوں نے بطور مہر تمہیں دیا تھا لوٹا سکتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے درمیان کیا ہے، خلا کرا دیا، اور یہ اسلامی تاریخ میں پہلا خلا ہوا تھا۔ یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ خلا کا جو آپشن دیا گیا، جیسے کوئی آدمی مرد ہو وہ طلاق کا غلط استعمال نہیں کر سکتا ہے، اس وقت طلاق دے جب طلاق دینا ضروری ہو جائے اور کوئی راستہ نہ ہو۔ ایسے ہی عورتیں ایسا نہیں ہے کہ جب چاہے وہ اپنے شوہر سے خلا لے لے، بلکہ ویلڈ ریزن ہو اور یہ محسوس ہو کہ شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے وہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ پائیں گی، یعنی شوہر کے حقوق وغیرہ ادا نہیں کر پائے گی، ایسی شکل و صورت میں یہ کیا ہے، اختیار ہے کہ عورت شوہر سے الگ اور جدا ہو جائے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر کوئی عورت بغیر کسی اہم وجہ کے اپنے شوہر سے الگ اور جدا ہوتی ہے، اس سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اس سے خلا لیتی ہے، تو فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، ایسی عورتوں پر جنت کیا ہے، حرام ہے، ایسی عورتوں پر جنت حرام ہے۔ اسی طریقے سے بعض دوسری روایات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ خلا لینے والی عورتیں ہی دراصل منافقہ عورتیں، نفاق والی عورتیں ہیں، یعنی اگر بغیر کسی ریزن اور سبب کے وہ جو ہے خلا لے رہی ہیں۔ اب اس کے بعد معاملہ آتا ہے کہ ایسی عورت جو شوہر سے الگ ہو جائے خلا کے ذریعے سے، کیا وہ بھی عدت گزارے گی؟ اور اگر عدت گزارے گی تو اس کی عدت کیسے ہوگی؟ یہ اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف موجود ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے خلا لے لیتی ہے تو عدت تو ہر عالم کے یہاں، تمام ائمہ کے یہاں گزارنا واجب اور ضروری، ایسا نہیں کہ یہاں خلا کا کیس فائل کی اور فوراً دوسرے سے نکاح کر لیا، نہیں، عدت تو گزارنی تمام علماء اور ائمہ کے ہاں ضروری ہے، لیکن یہ عدت کیا ہوگی، کتنی ہوگی؟ جمہور علماء کے یہاں، جمہور علماء کا مطلب یہ ہوگا کہ اکثر علماء کے یہاں، یعنی اگر 4 ائمہ میں 3 ایک طرف ہو جاتے تو جمہور کہلاتے، تو اکثر علماء کے یہاں یہ ہے کہ وہ اس کی عدت 3 حیض ہے۔ کتنی ہے؟ 3 حیض ہے، سیم وہی عدت ہے جو طلاق والی عورت کی عدت ہے۔ لیکن یہ جو عورت خلا لے رہی ہے یہ عدت شوہر کے گھر میں نہیں گزارے گی، یہ فوراً چلی جائے گی، اور یہ عدت وہ اپنے مائکے میں جا کر گزارے گی، اس کے بعد نکاح کرے گی۔ لیکن اگر کسی کو طلاق، کسی عورت کو طلاق دی گئی ہے تو وہ 3 حیض تک جو عدت ہے وہ شوہر کے گھر میں گزارے گی، اور وہ بیوی، اور جب چاہے گا شوہر اسے کیا ہے، رجوع کر لے گا۔ لیکن خلا جس عورت نے لے لیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ 3 حیض تک جب چاہے دوبارہ شوہر کے پاس آ جائے، قطعاً ایسا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی خلا لیتے ہی میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، کنیکشن ہے، وہ ختم ہو گیا، تعلق فوراً کیا ہے، ختم ہو گیا۔ لیکن یہ عدت کتنے دن گزارے گی؟ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ 3 حیض تک، اور دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ 1 حیض عدت گزارے گی، 1 حیض عدت گزارے گی، اور یہی زیادہ درست اور صحیح بات ہے کہ جو عورت خلا لے رہی ہے اپنے شوہر سے وہ صرف 1 حیض تک عدت گزارے گی، کیونکہ اس میں 3 حیض والے میں کیا تھا کہ شوہر ہو سکتا ہے اس کو واپس لے لے، اس کے یہ معاملہ، لیکن عورت چونکہ شوہر سے اس نے اپنا رشتہ ختم کر لیا ہے تو اس کے پاس جانے آنے کا مسئلہ نہیں ہے، تو صرف 1 حیض اس لیے ویٹ کرے گی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی جو ہے پریگننسی ہو گئی ہے، صرف یہ استبراء الرحم کے لیے، کہ یہ کلیئر کرنے کے لیے کوئی اولاد تو نہیں، کوئی بچہ تو نہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر
اس نے خلا لیا اور خلا لیتے ہی کسی اور سے نکاح کر لیا. اب پتہ یہ چلا کہ پہلے ہی سے آلریڈی اس کے پیٹ کے اندر پہلے شوہر کا کیا ہے؟ بچہ ہے. تو یہ نسب گڑبڑ شبہ ہو جائے گا. اس لیے ایک حیض تک ویٹ کرے گی اور اس کے بعد کیا ہے وہ دوسرے سے نکاح وغیرہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. یہی زیادہ درست بات ہے اس سلسلے میں کہ ایک حیض تک وہ ویٹ کرے گی. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے اس معاملے میں گفتگو بھی کی اور اس کو جو ہے افضل قول قرار دیا، راجح قول قرار دیا ہے. دلائل ان کے یہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک حیض تک ویٹ کرے گی. ان کے دلائل میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت، سنن ابو داؤد 2229، ترمذی 1185 میں یہ روایت موجود ہے. وہی خاتون جن کا خلا کے کیس میں بھی ذکر ہوا ہے، کیا نام تھا؟ حبیبہ بنت سہل. کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ ان امرأۃ ثابت بن قیس اختلعت من زوجها، کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا، یعنی حبیبہ بنت سہل نے. فامرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تعتد بحیضۃ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک حیض تک عدت میں رہے. اور یہ روایت بالکل واضح، یہ روایت کیا ہے؟ بالکل واضح ہے اور صحیح روایت ہے بالکل. دوسری روایت سلیمان بن یسار سے ہے، وہ کہتے ہیں ربیع بنت معوذ بن افرا. معاذ اور معوذ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، معاذ اور معوذ کا نام آئے گا بھی انشاءاللہ بدر کے موقع پر. ان کی بیٹی جن کا نام ربیع تھا، ربیع، انہوں نے خلا لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک حیض عدت گزارے، اس کے بعد کسی سے نکاح کریں. یہ بھی ترمذی کی روایت ہے 1185 میں، اور امام بہقی نے السنن الکبری 15700 میں ذکر کیا ہے، اور روایت کو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. یہ دونوں روایت واضح ثبوت ہیں کہ خلا لینے والی عورت کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض نہیں بلکہ ایک حیض ہے. صحابہ میں یہ قول عبداللہ ابن عباس کا، عثمان بن عفان کا، عبداللہ ابن عمر کا اور دیگر لوگوں کا ہے. اب سوال یہ ہے، جانتی ہیں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کیوں کچھ لوگ 3 حیض کہہ رہے ہیں، کیوں کچھ لوگ 1 حیض کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف بنیادی چیز میں کہ کیا خلا طلاق ہے یا فسخ نکاح ہے، نکاح کا کنسلیشن ہے. کیا خلا طلاق ہے یا فسخ نکاح، نکاح کو ختم کرنا ہے؟ تو جو لوگ کہتے ہیں خلا طلاق ہے وہ کہتے ہیں کہ 3 حیض عدت گزارے گی. جو کہتے ہیں فسخ نکاح ہے، نکاح کا ختم ہو جانا ہے، نکاح کا ختم ہو جانا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 1 حیض عدت گزارے گی. صحیح قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ خلا یہ طلاق نہیں ہے، یہ فسخ نکاح ہے. یہ کیا ہے؟ فسخ نکاح ہے، نکاح کا ختم ہو جانا. اگر آپ طلاق کہتے ہیں، اگر آپ طلاق کہتے ہیں، اس کو طلاق مانتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر کسی عورت نے 2 مرتبہ طلاق لے لیا ہے تو تیسری مرتبہ اگر خلا لے لیا ہے، تیسری مرتبہ اگر اس نے خلا لے لیا تو پھر نکاح اس سے نہیں ہو سکتا. اگر فسخ نکاح مانتے ہیں اور یہ صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت خلا لے کر کے چلی گئی، ایک عورت خلا لے کر کے چلی گئی. اگر پہلے ہی شوہر سے نکاح کرنا چاہ رہی جس سے خلا لی تو فوری طور پہ وہ کیا ہے؟ نکاح کر سکتی ہے. کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو 1 حیض کی مدت گزرنے کے بعد کیا ہے؟ وہ نکاح کرے گی. فسخ نکاح اگر کہتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوگا کہ ایک اور 100 مرتبہ اگر خلا لے لی ہے اپنے شوہر سے، 100 مرتبہ بھی، تو اس کے پاس جا سکتی ہے نئے نکاح کے ساتھ. لیکن اگر خلا کو طلاق مانیں گے تو پھر ایسی صورتحال میں کیا ہے؟ صرف 2 ہی مرتبہ آپشن ہے جانے کا، تیسری مرتبہ پھر نہیں ہو پائے گا.
اس لیے واللہ عالم بالصواب اگر اس کو خلا کو طلاق مانیں گے تو 4 طلاق ہو جائیں گی. کتنی طلاق ہو جائیں گی؟ 2 گزر چکی ہے. طلاق مرتان، خلا کو آپ تیسری مان لے رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو 4 طلاق ہو جائیں گی. اس لیے خلا صحیح بات یہ ہے کہ یہ فسخ نکاح ہے، نکاح کا کینسل ہو جانا ہے اور یہ طلاق نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، لمٹس ہیں. فلا تعتدوها، تم اسے کراس نہ کرو، اس سے آگے نہ جاؤ. ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو شخص اللہ کی لمٹ کو، اس کی حدود کو کراس کرے گا، پار کرے گا، وہی لوگ کیا ہے؟ ظالم ہوں گے. وہی لوگ کیا ہے؟ ظالم ہوں گے. یہاں پر اب غور کیجئے، میاں بیوی سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی لائف ہے، جس طریقے سے چاہے ویسے گزاریں، جس طریقے سے چاہے ویسے گزاریں. یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ جو ضابطے بیان کیے جا رہے ہیں نا، دونوں کے حقوق، طلاق کا طریقہ، کب دینا ہے وغیرہ، یہی اللہ تعالیٰ کی لمٹس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں. اور جو آدمی اللہ کے حدود کو پار کرے گا، اس سے آگے بڑھے گا، نافرمانی اللہ رب العالمین کرے گا، تو یہ شخص کیا ہے؟ یہی ظالم ہوگا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں، جیسا کہ عام ہے کہ ہماری لائف ہے، ہم جیسے چاہے ویسے گزارے. ہماری لائف ہے، ہماری زندگی، ہم جیسے چاہے ویسے گزاریں. یہ لائف آپ کی نہیں ہے، یہ زندگی آپ کی نہیں ہے. یہ آپ کی اگر ہوتی تو آپ کبھی مرنا ہی نہیں چاہیں گے. آپ کی اگر ہو تو آپ کبھی بیمار ہونا نہیں چاہیں گے. یہ اس طرح کی رٹ لگانا چھوڑ دیجئے. ایک حکم اللہ کا ہوگا تو آپ کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کہاں پہنچ گئے. یہاں سے اٹھ نہیں پائیں گے، ایک سانس بھی نہیں لے پائیں گے، کسی کو دیکھ نہیں پائیں گے. یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، یہ جان اس کی دی ہوئی ہے، سب امانتیں اس کی. اس لیے ہر شخص کو ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی حدود کا، اس کے لیمٹس کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے. جب کوئی شخص کسی بھی کمپنی سے کہیں سے بھی ایگریمنٹ کرتا ہے تو ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ وفا کرے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اور ہمارے لیے دنیا جہان کو پیدا کیا. یہ جتنی بھی چیزیں سب اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا. یہ آپ بہترین قسم کے گلے، اناج، پھل، فروٹس اور یہ ساری چیزیں، فلائٹ، ٹرین وغیرہ وغیرہ، ساری کی ساری چیزیں، سورج، چاند، ستارے، کیا اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی ہیں اور آپ کو اپنے لیے پیدا. اس لیے ہر شخص کو جو شادی کے بندھن میں مبارک رشتے میں آیا ہے، اللہ کے نام سے حلال ہوا یہ رشتہ، تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی اسے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اور جس دن یہ لگے، جس وقت یہ لگے کہ یہ رشتے اللہ کی حدود کے مطابق نہیں گزر پا رہے ہیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ پیار اور محبت کے ساتھ کیا ہے، لوگ الگ اور جدا ہو جائیں. کیونکہ روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ انبیاء اور رسول کے بعد صحابہ کرام تھے، صحابیات تھی. انہوں نے طلاق دیا ہے، عورتوں نے خلا لیا ہے. اس لیے اس کی گنجائش بہرحال موجود ہے. زبردستی رشتوں کو ڈھکیل کر کے چلانا، معلوم نہ ہو کہ آپ میاں بیوی، رات و دن ایک دوسرے کی غیبت اور برائی بیان کرنا، یہ کسی بھی صورت میں کیا ہے، بہتر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اسے کراس نہ کرو، اسے پار نہ کرو، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ ظالم ہوگا. وہی لوگ کیا ہے، ظالم ہوں گے. یہاں پر ایک اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے جو چانسز اور موقع دیے وہ کتنی مرتبہ دیے؟ 3 طلاق. یہ بھی تو کافی تھا نا کہ رشتوں سے الگ ہونے کے لیے 1 طلاق کافی. نکاح میں بھی تو ہم لوگ زبردستی قبول کراتے ہیں، قبول ہے 3 مرتبہ. ایسا تو نہیں کہ 3 مرتبہ کہنا ہے. 1 مرتبہ اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ مجھے نکاح قبول ہے، نکاح ہو گیا، ڈن ہو گیا.
لیکن طلاق کے لیے اللہ رب العالمین رشتے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 آپشنز دیے. 3 مرتبہ طلاق دینے کے بعد پھر وہ آپ کی زوجیت میں اور آپ کی بیوی نہیں رہ جاتی. اور یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ رشتے بہتر سے بہتر بنائے جائیں اور اسے بہتر انداز میں کیا ہے گزارا جائے. اور شریعت میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو 3 کی کوانٹٹی ہے، 3 کی عادت ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے. آپ کسی کے گھر گئے تو 3 مرتبہ اجازت طلب کیجیے، رسپانس مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی سے سلام کرنا ہے 3 مرتبہ سلام کیجیے. اگر آپ کو نہیں سن پا رہا ہے 3 مرتبہ آپ سلام کیجیے. اسی طریقے سے جب کوئی اہم بات ہوتی ہے اور سامنے والا سمجھ نہیں پاتا ہے تو اسے اللہ کے پیغمبر کتنی مرتبہ 3 مرتبہ بیان کرتے تھے. کتنی مرتبہ 3 مرتبہ. اور اذکار میں بھی آپ دیکھیں گے تو کتنے اذکار کی کوانٹٹی 3 مرتبہ بیان کی گئی ہے. وضو وغیرہ میں آپ دیکھیں گے کہ سنت کیا ہے، اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھلنا ہے سوائے سر کے مسح کے. اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں. تو یہاں بھی کیا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین تعداد دی ہے 3 طلاق کی، 3 طلاق کی، تاکہ ہر صورت میں انسان کے پاس چانس اور موقع اپنی غلطی کو سدھارنے کا اور رشتوں کو بہتر بنانے کا موجود ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. بس اگر اس نے طلاق دے دیا کس کو، اپنی بیوی کو. کون سی طلاق؟ تیسری طلاق. پہلے کہا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. یہ پہلی مرتبہ ذکر کیا. اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ان 3 حیض کے درمیان شوہر رجوع کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے اگر وہ اصلاح خیر و بھلائی چاہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الطلاق مرتان، یہ طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 مرتبہ ہے. کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ ہے. اس کے بعد یا تو محبت کے ساتھ روکے رکھنا ہے یا پھر احسان اور بھلائی کے ساتھ ریلیز کر دینا ہے. یعنی اب اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو طلاق رجعی ہے وہ 2 مرتبہ ہے. 1 مرتبہ آدمی طلاق دیا، رجوع کر لیا، پھر دوسری مرتبہ طلاق دیا، پھر رجوع کر لیا. اب تیسری طلاق جیسے ہی دے گا اب اس کے پاس رجوع وغیرہ کا کوئی آپشن نہیں. اسی کو اللہ نے یہاں ذکر کیا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. بس اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو اب اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے. فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے کسی اور شوہر سے، اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر لے. اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے، کسی اور آدمی سے اس کے علاوہ نکاح کر لے، اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر. اس سے پہلے کیا تھا کہ اپنے شوہر سے نکاح کر سکتی تھی. جیسے بتایا گیا تھا کہ 1 طلاق دیا اور عدت میں رجوع نہیں کیا تو آپشن ہے کہ نیا نکاح اور نئی مہر کے ساتھ چلائے. دوسری طلاق دیا پھر رجوع نہیں کیا تب بھی آپشن ہے کہ نیا نکاح نئی مہر کے ساتھ واپس آ جائے. اب یہاں تیسری طلاق کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو اب وہ اپنے شوہر کے لیے اس سے نکاح کرنا جائز اور حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور سے، اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر لے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. بس اس عورت نے تیسری طلاق کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اس عورت نے تیسری طلاق کے بعد عدت گزار کر کے کسی اور سے نکاح رغبہ کیا، اپنے مرضی سے نکاح کیا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک، کوئی شرطیہ نکاح نہیں، کوئی شرطیہ نکاح نہیں کہ ہاں بھائی تھوڑے وقت کے لیے، ایسے نہیں، نارمل جیسے نکاح جو ہوتا ہے جس کو نکاح کہتے ہیں، نکاح کیا. اور ان کیس کبھی ایسا ہو جا رہا ہے کہ
دوسرا جو شوہر ہے اس سے نکاح تو کیا، شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، وفات ہو گئی، یا اسی طریقے سے دونوں میں خلا یا طلاق ہوگی اس طریقے سے، تو پھر وہ عورت اپنے سابقہ شوہر ایکس ہسبینڈ سے نکاح کر سکتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ دونوں کو اس بات کا گمان ہو کہ وہ اللہ کی لمٹ اور حدود کو قائم رکھ سکیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے بیان کی ہے کہ 3 طلاق کے بعد پھر اس بیوی کے ساتھ رہنے کے جو خیالات ہیں وہ بہت کمزور ہیں. تو کیا ہے؟ بہت کمزور ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر دونوں اللہ کے حدود کو قائم رکھ پائیں گے، اس بات کا گمان ہے، تو پھر وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اس کی لمٹس ہیں. یبینھا لقوم یعلمون، جس کو اللہ تعالیٰ جاننے والے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. اب اس میں پر کیا معنی ہوا؟ یہ سبھی کو یہ بات معلوم ہے کہ یہی سے لوگ حلالہ اس سے وہ اخذ کرتے ہیں، حلالہ کی دلیل لیتے ہیں. امام طبری نے اور امام ابن ابی حاتم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان طلقها ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، اگر شوہر نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی ہے تو وہ اب اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کر لے، وہ عورت کسی اور سے نکاح کر لے. اب اسی سیکوینس اور ترتیب سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. 228 میں اللہ نے پہلی طلاق کا ذکر کیا. 228 میں پہلی طلاق کا ذکر کیا اس طریقے سے کہ طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، اور ان دنوں میں شوہر جب چاہے گا اپنے بیوی سے رجوع کر لے گا اگر وہ اصلاح کرنا چاہتا ہے. پھر 229 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کی جو طلاق ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے وہ کتنی ہے؟ 2 ہے. الطلاق مرتان، طلاق 2 ٹائمز ہے، 2 مرتبہ ہے. اب اس کے بعد یا تو اچھی طریقے سے روک کے رکھنا ہے یا پھر احسان اور نیکی کے ساتھ ریلیز کر دینا ہے، جدا ہو جانا. یہ 2 صورت. اب تیسری طلاق اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو اب اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. پورے دنیا کے علماء مل کے اس کا نکاح پڑھا دیں تو وہ اس کے شوہر سے اس کا نکاح درست نہیں ہوگا. کب ہوگا؟ کون سی کنڈیشن ہو سکتی ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کبھی وہ عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لے، جیسے نکاح کیا جاتا ہے، اور پھر کبھی شوہر کی وفات ہو جائے یا خلا اور طلاق ہو جائے اور پھر دونوں، پہلا شوہر اور یہ دونوں ایک ساتھ رہنا چاہیں اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ اللہ کی حدود کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، تو پھر ان دونوں کو آپس میں نکاح کرنے کی رخصت اور اجازت ہے، انہی شرطوں کے ساتھ جن شرطوں کے ساتھ کیا ہے نکاح کیا جاتا ہے. یعنی ولی کا ہونا، 2 گواہوں کا ہونا، نکاح جو ہے مہر وغیرہ کا ہونا، میاں بیوی کا راضی ہونا، ان تمام شرطوں کے ساتھ ہی نکاح ہو سکتا ہے. اب چونکہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طلاق کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. یہ کہا کہ جو اپنی فَإِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، جو اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، بلکہ اللہ نے 3 الگ الگ آیت میں بڑی ڈیٹیل میں بیان کیا. پہلی طلاق کا ذکر کیا، پھر دوسری طلاق کا ذکر کیا، اب یہاں تیسری طلاق کا ذکر کیا. پہلی طلاق کے بعد کیا آپشن ہے آپ کے پاس، دوسری کے بعد کیا آپشن ہے آپ کے پاس، اور تیسری کے بعد کیا آپشن آپ کے پاس ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان کر دیا. اس لیے یہ قطع نظر اس کے کہ طلاق 3 ہوگی، 1 ہوگی، ایک شخص جو ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتا ہے در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کیا ہے کھلواڑ کر رہا ہے. وہ سارے آپشنز جو اللہ نے ان آیات میں ذکر کیے ہیں اور وہ ساری احادیث جو اللہ کے پیغمبر نے ذکر کی ہیں، وہ تمام کو توڑ کر کے، تمام کو کراس کر کے، سب حد بندی کو کراس کر کے کیا ہے
وہ 3 طلاق کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے باب میں کیا کہا؟ دونوں آیت میں کہا، 229 میں بھی کہا اور 230 میں بھی کہا کہ اللہ کی لیمٹس ہیں، اس کو کراس نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی لیمٹس ہے، اسے کراس نہ کرو، اور جو کراس کرے گا وہی غالب ہوگا، وہی کیا ہے؟ حد سے آگے بڑھنے والا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں کہ طلاق کے متعلق شروع میں ذکر کیا گیا تھا کہ طلاق کے معاملے میں اختلاف بہت تھوڑا ہے۔ طلاق کے معاملے میں کیا ہے؟ اختلاف بہت تھوڑا ہے۔ وہ آپ جو سنتے ہیں، جو جانتے ہیں، وہ صرف آپ اختلاف ہی آپ تک پہنچا ہے، اتفاق نہیں پہنچ سکا آپ تک، تو اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ طلاق کے معاملے بڑا اختلاف ہے۔ طلاق کے معاملے میں یہ اتفاق ہے کہ عورت کو 1 طلاق دی جائے تمام ائمہ کے ہاں، اس وقت طلاق دی جائے جب وہ مینسز میں نہ ہو، پاکی میں طلاق دے رہے ہیں تو آپ نے ریلیشن نہ بنایا ہو، ایک ساتھ 3 طلاق نہ دیں اور 2 گواہ بنا لیں، یہ سارے ائمہ اور علماء کا اتفاق ہے طلاق کا یہ طریقہ دیں، سارے ائمہ کا۔ اختلاف کہاں سے ہوتا ہے؟ تھوڑا اختلاف ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ وہ ہر مہینے میں 1 طلاق دے دے۔ کیا دے دے؟ یعنی 1 طلاق دے دیا ہے تو وہ چاہے تو پھر دوسری پاکی میں دوسرا طلاق دے دے اور تیسری پاکی میں تیسرا طلاق دے دے، اور راستہ کیا ہے؟ بالکل بند کر لے۔ جبکہ دیگر علماء کی رائے ہے کہ نہیں، سنت کا طریقہ یہ ہے کہ 1 طلاق دینے کے بعد وہ چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ عدت کیا ہے؟ مکمل ہو جاتی ہے حیض کی، جیسا کہ امام قتادہ نے ذکر کیا، اور یہی زیادہ راجح۔ تو مختصر اختلاف کیا ہے؟ یہاں ہو رہا ہے۔ اچھا، اگر وہ تین یعنی ہر پاکی میں طلاق دینے والے آپشن کو بھی استعمال کر لیا جائے تبھی بہت موقع ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اس پاکی میں طلاق دیا ہے، پھر اس کے بعد اگلے پاکی میں طلاق دے تو 2 ہو گئی، پھر تیسرے مرتبہ تیسری پاکی میں طلاق دے تو 3 ہو۔ تو میرے اپنے علم میں اگر اس طریقے سے بھی کوئی طلاق دے رہا ہے، اس طریقے سے بھی کوئی طلاق دے رہا ہے تو بھی طلاق کے کیسز کیا ہے؟ گھٹ جائیں گے، اور حلالہ وغیرہ جیسی صورت نہیں پیدا۔ لیکن معاملہ کہاں آ کر پھنستا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایٹ دا ٹائم ایک ہی وقت میں ایک ہی سانس میں یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، یا یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں، تو یہ کتنی کاؤنٹ کی جائے گی؟ یہاں آ کر کے کیا ہے؟ اختلاف۔ اتفاق ایسا ہے کہ اس میں چاروں ائمہ، چاروں مذاہب کا، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ، حنابلہ، سب یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں اگر کوئی 3 طلاق دیتا ہے تو حرام ہے، لیکن 3 ہو جائے گی، 3 کاؤنٹ کی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر چاروں امام کیا ہے اور چاروں مسلک کے لوگ متفق ہیں کہ اگر ایک وقت میں 3 طلاق دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تو یہ حرام ہے اس کا عمل، لیکن 3 طلاق کیا ہے؟ واقع ہو جائے گی۔ ان کے دلائل میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فیصلہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک ہی وقت میں 3 طلاق کو 3 نافذ کر دیا، یہیں سے دلیل پکڑی گئی اور کہا گیا کہ تمام صحابہ نے اس پر اجماع کر لیا، تمام صحابہ نے اس پر اتفاق کر لیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی ہے کہ تم لوگ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اب دوسرا گروہ اس سلسلے میں جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایک وقت میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی، چاہے 100 طلاق بھی بولیے آپ، یا آپ کہیں زمین و آسمان میں جتنے ذرات ہیں اتنی تم کو طلاق ہو، لیکن وہ کون کتنی کی جائے گی؟ ایک ہی کی جائے گی۔ وہ کتنی کی جائے گی؟ ایک ہی کی جائے گی۔ بہت سارے لوگ اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں کہ جیسے کہ ایک والی بات کسی کی ہے ہی نہیں،
حالانکہ صحابہ کے زمانے سے 3 طلاق کو ایک مانا گیا ہے، جن میں علی ابن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف اور الزبیر ابن العوام رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سارے صحابہ 3 طلاق کو ایک ہی کاؤنٹ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے پھر ان کے شاگرد، مثال کے طور پر امام ابن منذر نے ذکر کیا عبداللہ ابن عباس کے شاگردان عطا ابن ابی رباح، طاؤس بن قیسان، عمرو بن دینار، یہ تابعی ہیں بڑے بڑے، یہ سب 3 طلاق کو ایک کاؤنٹ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے محمد بن بقی بن مخلد اور اسی طریقے سے محمد بن عبدالسلام الخشنی وغیرہ، یہ قرطبہ جو اندلس ہے وہاں کے بڑے ائمہ ہیں، یہ سب 3 طلاق کو ایک کاؤنٹ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد سلف کی ایک جماعت ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے اس پر کھل کر کے گفتگو کی اور باقاعدہ جو مجموع الفتاوی ان کا اس میں ایک جلد صرف طلاق کے مسئلے کو لے کر کے، ان کے شاگرد امام ابن قیم نے، شیخ البانی نے، ابن عثیمین نے اور اسی طریقے سے عام اہل الحدیث نے، تمام لوگوں نے ایک مجلس میں دی جانے والی ہزاروں طلاق کو ایک ہی طلاق کیا ہے کاؤنٹ کیا، باقی سب کو لغو اور بیکار مانا ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مسالک کے اندر نرمی پیدا ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جن کے مسلک میں ایک وقت میں 3 طلاق 3 مانی جاتی ہے، وہ لوگ بھی ایک کی طرف کیا ہے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے مصر ہے، جارڈن ہے، یہ سارے سیریا ہے، یہ سب جگہوں پر حنفی مذہب کا غلبہ ہے، لیکن سرکاری سطح پر 3 طلاق کیا ہے ایک ہی کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ خاص طور سے ہندوستان وغیرہ میں جب سے طلاق کے ایشوز ہوئے ہیں تو اس وقت سے دیکھا جا رہا کہ کافی لوگ جو ہے 3 طلاق کو ایک کاؤنٹ کر رہے ہیں، 3 طلاق کو کیا ہے ایک کاؤنٹ کر رہے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ کیا اس پر آ رہے ہیں، اس قول کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال صحیح سمجھتے۔ یہ بات تو پہلے ہی سے موجود تھی، یہ بات تو پہلے ہی سے موجود تھی کہ جب ان لوگوں کے یہاں جنہوں جو 3 طلاق کو 3 مانتے ہیں، جب ان کے اپنے گھرانے میں طلاق ہو جایا کرتی تھی تو وہ اس کیس کو اہل الحدیث کے پاس بھیج دیا کرتے تھے کہ جائیے ان کے پاس 100 مرتبہ بھی طلاق دیں گے، 1000 مرتبہ تو ایک ہی کاؤنٹ کی جائے گی۔ کیونکہ کوئی بھی شخص، مان لیتے ہیں قاضی صاحب ہیں، اب ان کی بیٹی کو کسی نے 3 طلاق دے دیا ایک وقت میں، تو قاضی صاحب تو حلالہ کرائیں گے نہیں، تو کیا ہے وہ لوگ اس طریقے سے بھیجتے رہے۔ لیکن اب اس معاملے کے اندر چونکہ الحمدللہ میڈیا وغیرہ سے جہاں نقصان ہوتا ہے وہاں فائدہ بھی ہوتا ہے، تو بہت تیزی کے ساتھ لوگ اس قول کی طرف آ رہے ہیں، اور چونکہ ہر آدمی لاجک دیکھتا ہے تو ایک وقت میں 3 طلاق لاجک ہے ہی نہیں اس میں۔ ایک آدمی فرسٹریشن میں آیا ہے اور کہتا ہے طلاق 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 ہوگی، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، ایسا بھی نہیں کہ آپشن ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ بیوقوف بھی ہے، جو 3 طلاق دینے والے وہ عقلمند تو نہیں ہو سکتے نا بھائی۔ جب کوئی بھی شخص ایک گولی سے مر جائے تو 2 گولی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ضائع کرنا ہوا، یا مرے ہوئے آدمی کو مار کر کے صرف اپنا وقت برباد کرنا۔ جب کسی عورت کو ایک طلاق کے ذریعے سے جدا اور الگ کیا جا سکتا ہے تو دوسری تیسری کا استعمال کی ضرورت نہیں۔ اب آتے ہیں دلائل کی طرف کہ جن لوگوں نے کہا کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق ایک کاؤنٹ کی جائے گی، ان کی دلائل کیا ہیں؟ دلائل بڑے مضبوط ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں کہ لچک ہے اور کوئی کنفیوژن ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل واضح ہے۔ لیکن معاملہ صرف آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کا۔ دلائل میں سے صحیح مسلم 1472 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر۔ طلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شروع کے 2 سالوں میں۔ طلاق الثلاث واحدہ، 3 طلاق کتنی ہوتی تھی؟ ایک ہوتی تھی، بالکل واضح۔
فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه انا، لوگوں نے اس مسئلے کے اندر جس میں ان کو موقع اور ٹائم دیا گیا ہے جلدی کرنے لگ گئے. یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگ کثرت سے طلاق دینا شروع کر دیے، خوب طلاق دے رہے. کیا بڑھا کہ کون سی چیز بڑھ گئی؟ 3 طلاق دینا نہیں شروع کیے، کثرت طلاق بڑھ گئی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاق کم ہو رہی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طلاق کم ہو رہی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی طلاق کم ہوئی. لیکن بعد میں جب طلاق کا ریشیو بڑھ گیا اور لوگ طلاق کا غلط استعمال کرنے لگ گئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ لوگ جو ہے کھیل تماشا کر رہے ہیں، تو اگر 3 کو 3 مان لیا جائے، 3 کو 3 نافذ کر دیا جائے تو لوگ ڈر کی وجہ سے طلاق دینے سے کیا ہے رک جائیں گے. تو صحابہ کے مشورے سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 3 کو 3 نافذ کر دیے. سمجھ رہے گویا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ طلاق کی بڑھتی ہوئی رفتار کو روکنا تھا، اور بطور سزا یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی 3 طلاق ایک مجلس میں دے دیتا ہے تو تینوں کاؤنٹ کی جائے گی، تاکہ لوگ ڈر جائیں کہ بھائی اگر 3 کاؤنٹ ہو جائے گی تو بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی. اکثر محققین علماء نے یہی باتیں ذکر کی ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے بہت ساری سیاست تھی، ان میں سے ایک سیاست یہ تھی تاکہ لوگ حتی لا يتعجل الناس فی الطلاق، تاکہ لوگ طلاق دینے میں جلدی نہ کریں، طلاق دینے میں جلدی نہ کریں. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اصل حکم کو بدلنے کے لیے نہیں تھا، اصل حکم کو بدلنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک مصلحت کی بنیاد پہ تھا کہ طلاق کی شرح رک رہی تھی، بڑھ رہی تھی، تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا. ایسے ہی جیسے جب شراب لوگ زیادہ پینے لگ گئے یا بار بار پکڑے گئے تو 40 کوڑے کی جگہ پر 80 کوڑے انہوں نے نافذ کر دیے، اور یہ امیر المومنین کو خلیفہ وقت کو کیا ہے اجازت حاصل ہے. جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی اور جمعے کی نماز لوگوں سے مس ہونے لگ گئی تو اس مارکیٹ میں جو اس زمانے کا سب سے بڑا مارکیٹ تھا وہاں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایک آذان دلوا دیتے تھے. یہ آذان انفارم کے لیے ہوا کرتی تھی کہ جمعے کا وقت کیا ہے قریب ہو گیا ہے، وگرنہ وہ اصل آذان نہیں تھی، وہ اصل آذان نہیں تھی. اصل آذان اس وقت دی جاتی تھی جب خطیب منبر پہ بیٹھ جاتا تھا. تو کبھی بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 آذانیں ایک مسجد میں نہیں دلوائی، اور جو لوگ اس کو آذان عثمانی یا سنت عثمانی کہتے ہیں وہ در حقیقت غلط بیانی سے کام لے رہے ہوتے، کیونکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آذان دلوائی تھی وہ مارکیٹ اور بازار میں تھی، مسجد میں نہیں تھی. تو اسی طرح کا فیصلہ یہاں پر کیا ہے. اسی لیے بہت سارے علماء کی کیا رائے ہے کہ جو علت اور وجہ تھی 2 آذان دلوانے کی وہ ختم ہو گئی، لوگوں کے پاس گھڑی ہے، مائک ہے، سب کچھ ہے، اس لیے اب کیا ایک آذان پر اکتفا کیا جائے. تو ان کے دلائل بھی بڑے مضبوط ہیں. اچھا، اب اس کے بعد یہ واضح ہوا. طاؤس بن کیسان کہتے ہیں کہ ابو الصحابہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے ابن عباس، اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، الم تعلم ان الثلاثه كانت على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابي بکر وصدرا من خلافة عمر رضی اللہ عنہما ترد الى الواحدة؟ قال نعم. وہ آ کر کہنے لگے کہ اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، کیا آپ جانتے ہیں کہ 3 طلاقیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इब्तदाई खिलाफत के ज़माने में तुरद्दु इलल वाहिदा, एक लौटाई जाती थी, एक मानी जाती थी, यानी 3 तलाक दिए तो उसको एक काउंट किया जाता। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नाम, हाँ, ये रिवायत सुनन नसई में 3408 में मौजूद है। इसी तरीके से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत बड़ी वाज़ेह है, सुनन अबू दाऊद में 2196 और मुस्नद अहमद में 2387 में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि तल्लका रुकाना बिन्त अब्दी यजीद, रुकाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। तल्लका इमरातहु सलासन, अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। फी मजलिसिन वाहिदिन, एक ही मीटिंग में। फहज़िना अलैहा हुज़्नन शदीदा, 3 तलाक देने के बाद बहुत गमगीन हुए। हर आदमी जो 3 तलाक देता है क्या होता है? सब गमगीन होते हैं। 3 तलाक देने वाला आदमी कभी अपने फैसले पर खुश होता ही नहीं। एक भी आदमी लेकर आइए, जो शख्स एक वक्त में 3 तलाक देता है, आप उसको खुश नहीं पाएंगे इल्ला माशाअल्लाह। तो बहुत गमगीन हुए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से उन्होंने सवाल किया। तो आपने पूछा कैफ़ तल्लक़तहा, तुमने कैसे तलाक दी है? तो कहते तल्लक़तुहा सलासन, मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी। फिर आपने पूछा फी मजलिसिन वाहिदिन, एक ही मीटिंग में, एक ही मजलिस में, एक ही जगह? तो उन्होंने कहा, तो आपने फरमाया फ़इन्नमा तिल्का वाहिदतन वाहिदतुन, ये क्या है? एक ही है। ये तलाक क्या है? एक है। फर्जिहा इन शि'त, अगर तुम चाहो तो अपनी बीवी से रुजू कर लो। ये रिवायत बिल्कुल वाज़ेह है। इसीलिए इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इस हदीस के बारे में कहा कि यह हदीस इस कदर वाज़ेह है कि इसमें कोई तावील की गुंजाइश नहीं। बिल्कुल एक एक करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कैसे तलाक दिया है, एक मजलिस में, वगैरह वगैरह। और फिर आपने फरमाया कि ये एक ही तलाक है, तुम अगर चाहो तो अपनी बीवी से रुजू कर सकते हो। तीसरी हदीस महमूद बिन लबीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। वो कहते हैं उखबिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रजुलिन तल्लक़ा इमरातहु सलास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी के बारे में बताया गया जिसने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से उठे और फिर आपने खिताब किया अयुल्लाबु बि किताबिल्लाहि व अना बैन अज़हुरिकुम, क्या अल्लाह की किताब के साथ खिलवाड़ किया जाएगा हालांकि मैं लोगों की, तुम लोगों के दरमियान मौजूद हूं। यहां तक कि एक सहाबी खड़े हुए और कहा अल्लाह के पैगंबर, क्या मैं उसको कत्ल कर दूं जिसने एक वक्त में 3 तलाक देकर अल्लाह की किताब के साथ खिलवाड़ किया है? क्या मैं उसको कत्ल कर दूं? ये रिवायत सुनन अल कुबरा इमाम बैहकी की 5564 में और सुगरा 3401 में मौजूद है। और हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इसके रावियों को सिका कहा है। इस रिवायत को लेकर के कलाम है। कौन सी रिवायत? ये आखिरी जो जिक्र की जा रही है। तो ये दलाइल बिल्कुल अपने आप में वाज़ेह है कि एक वक्त में दी गई जितनी भी तलाक़ें हैं वो क्या है? एक काउंट की जाएंगी। अगर कोई आदमी एक से ज्यादा तलाक देता है तो गुनहगार होता है। काउंट एक की जाने का यह मतलब नहीं है कि 3 एक वक्त में बोलने का उसे गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे 3 एक वक्त में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी है। बोल रहा है तो क्या है? हराम काम का इर्तिकाब करने वाला है। जो लोग उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक एक बात बयान करते हैं कि उन्होंने 3 को 3 नाफिज कर दिया था, लेकिन उनके मुतालिक तो ये भी है, जैसा कि इमाम सईद बिन मंसूर ने अपनी सुनन में जिक्र किया है और हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी में इसको सही करार दिया है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब कोई आदमी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लाया जाता, तल्लक़ा इम्राअतहु सलासन, जिसने अपनी औरत को एक वक्त में 3 तलाक दे रखा होता तो उसकी पिटाई करते थे। अगर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी आदमी के बारे में मालूम हो जाता कि उसने अपनी बीवी को एक वक्त में 3 तलाक दिया तो क्या है? उसकी पिटाई भी करते थे। अब बहरहाल जिन लोगों के यहां 3-3 ही है, 3-3 ही है, अब उनके पास कोई ऑप्शन
نہیں ہے, کیونکہ یہ جو طلاق دی گئی ہے یہ سوچ اور سمجھ کر کے طلاق نہیں دی گئی ہے. تو طلاق ہوتے ہی دوسرا معاملہ کیا ہوتا, کیسے پھر پہلے شوہر کے پاس جائیں؟ 3 طلاق ہو گئی, رشتہ ختم ہو گیا, اب جائیں کیسے؟ قرآن نے تو یہ بیان کیا ہے کہ 3 طلاق ہو جانے کے بعد عورت کسی اور سے نکاح کرے, پھر اگر نکاح کرنے کے بعد کبھی ایسا ہو جائے کہ دونوں میں خلا ہو جائے, طلاق ہو جائے, شوہر کی وفات ہو جائے اور پھر دونوں ملنا چاہیں اس شرط کے ساتھ کہ وہ اللہ کی لمٹ میں رہیں گے تو وہ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن یہاں معاملہ تو اس طرح کا ہے نہیں, ایک وقت میں 3 طلاق دے دیا گیا ہے, اب وہ فوری طور پہ چاہتا ہے کہ نہیں میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں. اب شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے نہیں, تو اب لوگ کیا کرتے ہیں, اب بیک ڈور کا استعمال کرتے ہیں, شریعت کا تیہا پاچا کرتے ہیں. پہلی غلطی تو یہ ہوئی کہ ایک وقت میں 3 طلاق. اب دوسری غلطی کیا کرتے ہیں کہ وہ نکاح التحلیل جس کو کہتے ہیں, ہماری اپنی زبان میں حلالہ کرانے کا پروسیس وہ شروع کر دیتے ہیں کہ ٹیمپریری طور پر کسی اور کو طے کرتے ہیں کہ بھائی اس عورت سے تم نکاح کر لو اور پھر جو ہے 1-2 دن کے بعد طلاق دے دینا, تاکہ طلاق دینے کے بعد وہ عدت گزار سے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر لے. یہ جو حلالہ ہے یہ تمام علماء کے ہاں کیا ہے, حرام. کسی بھی عالم کے ہاں یہ جائز اور درست نہیں ہے, اور سب لوگوں نے کہا کہ نکاح فاسد, نکاح ہوا ہی نہیں. اس غرض سے اگر کوئی نکاح کرتا ہے کہ میں فلاں عورت سے نکاح کر لوں, 1 دن کے بعد اس کو طلاق دے دوں گا تاکہ وہ دوسرے مرد کے لیے حلال ہو جائے, یہ نکاح ہوا ہی نہیں. شریعت میں اس گندے عمل کو نکاح نہیں کہتے. نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے. کسی سے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے, رات 2 رات کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو نکاح نہیں کہتے. شریعت نے نکاح کو کہا واخذنا منکم میثاقا